قرآن پاک کی بعض آیات کو یا بعض صورتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا حفاظت یا برکت کے لیے، علماء نے اس بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ عمل جائز ہے، لیکن جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان آیات کو یا جس کاغذ وغیرہ پہ کچھ لکھا ہوا ہو اس کو نکال دے، اس کو اپنی جیب سے نکال دے اور ان کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح امام النووی، امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیمار کے لیے قرآن کی کسی آیت کو کسی برتن یا کسی کاغذ پہ لکھا جائے اور اسے گھول کر اس مریض کو پلایا جائے تو یہ عمل جائز ہے۔ تعویذ اور دم اور جھاڑ پھونک کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا اور اب پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ ہر وہ دم اور ہر وہ جھاڑ پھونک جو قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں یا ان دعاؤں پہ مشتمل نہ ہو جو تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہیں، تو ان چیزوں کا پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور وہ دعائیں اور وہ جھاڑ پھونک جن میں شرکیہ عبارتیں ہوتی ہیں، غلط قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا یا ان کے پڑھوانے کے لیے کسی شخص کو لانا یا کسی شخص کے پاس جانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کی آیات کو لکھنے کے بارے میں علماء نے اس بارے میں بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے اس غرض سے لکھا جائے، لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن میں شفا ہے، شفا کی نیت سے کسی بیمار کے لیے اگر کسی آیت کو لکھا جاتا ہے تو یہ عمل انشاءاللہ جائز ہے اور یہ عمل ناجائز نہیں ہے۔ تو جھاڑ پھونک کے لیے صرف وہ چیز جائز ہے جو قرآن کی آیت کی شکل میں ہو یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کی شکل میں ہو یا صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں کی شکل میں ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی عبارت پڑھنا یا لکھنا جو عربی زبان میں نہ ہو یا عربی زبان میں ہو لیکن اس سے شرک اور دوسرے کسی غلط چیز کا ثبوت یا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہو، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔